اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا، کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا کمایا۔ اچھا، یہ ایسا پیمانہ بتا دیا ہمیں کہ ہم میں سے ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے اور اپنی شام کرتا ہے، اپنے بیڈ پہ جاتا ہے، وہ اپنے سارے دن کی کمائی دیکھے کہ اس نے اس دنیا کے لیے کیا کمایا، اس نے آخرت کے لیے کیا کمایا، کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ یقین مانیے، ذرا اندر آئیے نا، اپنے اندر جھانک کر دیکھیے نا، من میں اتریے نا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغے زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے من میں ڈوب کر دیکھو کہ ہم نے صبح سے اٹھ کر شام تک، سونے کے وقت تک، کل کے لیے کیا کیا ہے اور آج کے لیے کیا کیا ہے۔ یہ آج دنیا ہے، کل قیامت ہے۔ اس لیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کون سی چیز ہے جو ہم آگے بھیج رہے ہیں۔ یہ پیمانہ ہے جو ہمارے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بات کہی، وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈر جو اللہ سے، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اگلی آیت میں بہت شاندار بات وہ کہہ دی، اصل کیا کہہ دی کہ یہ زندگی جو لوگ اس طرح گزارتے ہیں کہ صبح شام ان کی اس طرح گزرتی ہے کہ انہیں اللہ یاد ہی نہیں آتا، اللہ کی یاد نہیں آتی، نہیں اللہ کا چیتا آتا ہی نہیں، کبھی نہیں خیال آتا کہ ہمیں اللہ نے یہ رزق دیا ہے، یہ چیزیں اللہ کی دی ہوئی، کبھی نہیں آتا خیال۔ تو ان کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ کون ہے بھلا۔ معرفت کا معنی مفہوم بالکل واضح ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان کی مانند نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے، ان کی مانند نہ ہو جانا۔ فَأَنسَاهُمْ، جب کوئی اللہ کو بھول جائے گا تو اللہ بھی اسے بھلا دے گا۔ اب جس کو اللہ بھلا دے، بتائیے اس کا پیچھے کیا رہ گیا ہے۔ گویا اس آیت نے بتا دیا کہ تمہیں خود شناسی کا حکم دیا جا رہا ہے، تمہیں اپنی شناخت کرنی ہے، تم کون ہو، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کے غلام ہو، یا کہ خود خدا ہو، تم کیا ہو، کہاں سے آئے ہو، کس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے، تمہارے اندر کی چیزیں کس نے دی ہیں، باہر کی چیزیں کس نے دی، تمہارے دائیں بھائی جو کچھ بھی تمہیں حاصل ہے یہ کہاں سے آ گیا ہے، کوئی قیمت دی ہے تم نے اس کی، کوئی کام کیا ہے اس کے لیے تم نے، اپنے آپ کی شناخت کرو تم کون ہو۔ یہ بات جو کہی گئی ہے کہ معرفت، اپنی شناخت، خود شناسی اور خود فراموشی جو ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بھول جائے، اسے اب یہی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں، میری ہستی کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے۔ اگر وہ یہ بھول گیا ہے تو یقین مانیے وہ دنیا کے اندر ہی ذل و خوار ہو جائے گا۔ جس کو اپنی شناخت نہیں ہوئی کہ میں کون ہوں، میرے ذمے کون کون سی باتیں آتی ہیں، جب مجھے اپنی شناخت ہو جائے گی تو میں کبھی ان چیزوں کو اختیار نہیں کروں گا جو میری شناخت کو بگاڑیں گی۔ یاد رکھنا یہ بات ہے جو کہی گئی کہ میری معرفت میرا سرمایہ ہے، یہی وہ سرمایہ ہے جو دراصل کامیاب و کامران بناتا ہے انسان، انسانی زندگی کو جو کامیاب کرتا ہے وہ یہ سرمایہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ خود فراموشی یہ بہت بڑی بلا ہے، یہ خاندانوں کو، انسانوں کو، قوموں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ اپنے آپ کو بھول گئے، اپنی ہستی بھول گئے، اپنی حیثیت بھول گئے، انہیں نہیں یاد رہا کہ وہ کون ہے۔ حدیث میں ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری کی حدیث میں ہے کہ ہر انسان جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا غلام بننے کے سیجے، اللہ غلامی کے یعنی مسلم پیدا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کا تابعدار اور غلام کی سیجے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی ان مخلوق کی فطرت ہے کہ وہ پیدا ہوتی ہے دنیا میں تو اللہ کی غلام کے سیجے سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ باغی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کو باغی بنا دیتے ہیں، اسے کوئی اور اس مذہب سکھا دیتے ہیں۔ اگر وہ اپنی اس حیثیت کو جانے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پھر وہ پروان چڑھتا ہے، آہستہ آہستہ جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ اب دیکھو اپنی زندگی کی فلم دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا تم کس تمہارا نقطۂ آغاز کیا تھا، کس صفر سے تم نے اپنا سفر زندگی کا شروع کیا اور کہاں جا کر کے ختم ہو رہا ہے۔ اب اس پوری زندگی میں تمہاری اس فلم کے اندر کل کے لیے کیا ہے اور آج کے لیے کیا ہے، یہ ایکسٹرا نقشہ سامنے رکھ دیا گیا ہے۔
اس حوالے سے فرمایا ہے جو لوگ اپنے آپ کو بھول گئے پھر اللہ نے بھی انہیں بلا دیا، وہ کون ہے؟ صاف صاف کہہ دیا اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں۔ نشان لگا کر بتا دیا معاشرے کے اندر، پھر چلتے پھرتے نمونے دکھا دیے کہ جو لوگ اللہ، اس کے رسول، اس کی کتابوں کو برحق مانتے ہیں، سچے دل سے مانتے ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کرتے ہیں، لیکن وہ عمل بالجوارح نہیں کرتے، اپنے عمل کے اندر ان چیزوں کو انہوں نے ڈھالا نہیں، مانتے سب کچھ ہیں لیکن کام نہیں کرتے، کہنا نہیں مانتے اللہ رسول کا، پوری زندگی فسق و فجور۔ شریعت اس شخص کو فاسق کہتی ہے، قرآن اس کو فاسق کہتا ہے جو مانے تو سب کچھ بھی ٹھیک ہے لیکن نہ اللہ کے حکم پر عمل کرے نہ نبی کی سنت پر عمل کرے، ایسا شخص کون ہے؟ فاسق ہے۔ اس نے اپنے آپ کو شناخت نہیں کیا، اس نے اپنی حیثیت کو نہیں جانا، اس لیے غلطی لگی جن لوگوں نے، آپ دیکھتے ہیں نا انسانوں ہی میں سے تھے نا وہ لوگ جو کافر ہوئے، جو اپنے آپ کو رب کہنے لگے، جو اپنے آپ کو خدا کہتے رہے، انسان ہی تھے نا وہ، کیوں کہتے رہے کہ دولت ہے، حشمت ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، فوجیں ہیں، پولیس ہے، ان کے پاس بہت کچھ ہے، دماغ خراب ہو گیا ہے کہ وہی سب کچھ ہے، تو اس لیے کہا کہ نہیں، اصل زندگی جو انسان کی ہے نا، اقبال نے شعر میں یہ بات بہت کلیئر کر کے کہی ہے، متاع بے بہا ہے، متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، بندگی کی زندگی گزارنا اصل متاع ہے، اصل معرفت ہے، انسان کی اپنی شناخت اس سے ہوتی ہے کہ وہ بندہ پیدا ہوا ہے اور بندہ بن کر رہے، بندہ بن کر رہے، اللہ کا بندہ بن کر رہے، اس کو بندگی کہتے ہیں، پوری زندگی اس کی بندہ بن کر رہنے کی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی، میرا مقام بندگی ہے، خدا بندی نہیں ہے، انسان کا مقام بندگی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ اب یہ پہلی بات ہے، المعرفت راسی، راس و مالی، المعرفت راس و مالی، معرفت میرا اصل سرمایہ ہے، اپنی شناخت میرا اصل سرمایہ، جو اپنی شناخت کر گیا وہ کامیاب ہو گیا، مجھے پتہ چل گیا کہ میں بندہ ہوں، میں نے بندہ بن کر رہنا ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ فرمائی، یہ باتیں بہت ساری آپ نے فرمائی ہوئی ہیں اس حدیث میں، شاید اس پر اگر میں سارے نکات بیان کروں تو خطبے کئی لگ جائیں گے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ بالعقل اصل دینی، میری دین کی جڑ عقل ہے، ذرا غور سے سنو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں جب آپ نے پوچھا تھا نا کہ مسل کے زندگی کیا ہے، تو اس میں دوسرا نقطہ یہ فرمایا والعقل اصل دینی، میرے دین کی جڑ عقل ہے، یعنی میرا دین، دین اسلام، اس کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو خلاف فطرت ہو، خلاف عقل ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دین کے اندر عقل کا کوئی مقام نہیں، دراصل وہ عقل سے پیدل ہیں، انہیں چھوڑ دیجئے، انہیں نہیں پتہ، انہوں نے قرآن پڑھ کر نہیں دیکھا۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید میں سے چند آیات پڑھ کے بتاؤں گا اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے، اس فکرے کا، قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں، والعقل اصل دینی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید نے کوئی کام ایسا نہیں بیان کیا، کوئی حکم ایسا نہیں دیا جو عقل کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کو ملامت کی، ان لوگوں کو حیوان قرار دے دیا جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 189 کو پڑھیے، فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے بہت سارے انسانوں اور جنوں کو دنیا میں پھیلا دیا ہے جو جہنمی ہیں، جو جہنمی ہیں۔ کیوں جہنمی؟ اللہ تو کسی پر ظلم نہیں نہ کرتا، اللہ نہیں کسی پر ظلم کرتا، یاد رکھنا قرآن نے بار بار کیا کہا ہے کہ اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔
وہ تو عادل ہے، وہ تو رحیم و کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ کیوں ظلم کرے گا وہ اپنی مخلوق پر؟ سبب بیان کر دیا کہ کیوں جہنمی بن گئے وہ لوگ. فرمایا قلوب لا یفقہون بہا، انہیں عقل دی ہے اس سے کام نہیں لیتے. کیوں بھائی؟ عقل دی ہے اس سے کام نہیں لیتے. کام لیتے ہیں تو غلط الٹا لیتے ہیں، غلط کام لیتے ہیں. قلوب لا یفقہون بہا، انہیں دل دیے یعنی عقل دی ہے. دل عقل کا مرکز ہے. دل بادشاہ ہے نا پورے جسم کا. بعض لوگوں کو یہ بھی بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ دماغ سوچتا ہے. میرے بھائی نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دماغ کی حیثیت وزیر کی ہے، مشیر کی ہے. دل بادشاہ ہے. دل 1 منٹ کے لیے بند ہو جائے تو آدمی مر جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. اگر دماغ فیل ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بندہ مر جاتا ہے. بھائی کھجل خراب ہوتا پھرے گا نا. ہاں کی کر دے ہو، مرے گا نہیں. دل مر گیا، دل مر گیا تو انسان مر گیا. دل کو مرکز قرار دیا ہے. دل میں ہم کہتے ہیں ہمارے دل میں یہ بات آئی، ہمارے دل میں یہ بات ہے، ہمارے دل میں یہ بات، میرے دل میں یہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مرکز ہے وہ. اس لیے فرمایا قلوب لا یفقہون بہا، انہیں عقل دی ہے، دل دیے ہیں، وہ ان سے سمجھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں. پھر دوسرا ذریعہ بتایا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، انہیں آنکھیں دی ہیں، وہ دیکھتے نہیں ہیں. دیکھنے کی بات یہاں نہیں کی، یاد رکھو. آنکھیں حیوانوں کی بھی ہیں، لیکن کوئی حیوان نہیں جانتا دیکھ کر کسی چیز کو کہ یہ ہے کیا. کوئی حیوان کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے. وہ ہر چیز کو اپنے کھانے کی چیز ہی سمجھتا. کڑوی لگی تو چھوڑ دی، نہ پسند آئی تو چھوڑ دی، ورنہ راؤنڈ ڈالا. جو بات یہاں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس آنکھ سے وہ بصیرت کا کام نہیں لے. چیزوں کو دیکھ کر سوچتے اور سمجھتے نہیں، بصیرت سے نہیں دیکھتے، آنکھیں کھول کر نہیں دیکھتے. جو عبرت حاصل کرنی ہے چیزوں کو دیکھ کر وہ نہیں کرتے. دوسرا ذریعہ بھی ضائع کر بیٹھے. اور پھر تیسری بات فرمائی وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، انہیں کان دیے ہیں. کان ایک بہت بڑا ذریعہ علم حاصل کرنے کا. ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، دوسرے سن رہے ہیں. یہ گفتگو کرنے سے اور سننے سے علم حاصل ہوتا ہے. تو سننا، کتنی چیزیں ہیں جو سننی نہیں چاہیے اور کتنی چیزیں جو سننی چاہیے، یہ بات ہے نا. تو فرمایا یہ نہیں سنتے، سنی انسنی کرتے ہیں. جو جس کے لیے اللہ نے یہ سننے کی سماعت کی طاقت قوت دی ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے، سنی انسنی کرتے ہیں. اور یہ زندگی کا معمول ہے لوگوں کا، یاد رکھنا. اور جس شخص کا یہ معمول ہے وہ سنی انسنی کرے، جو نصیحت کو سن کر سنی انسنی کرے گا وہ کیسے کامیاب ہوگا بتائیے. صاف کہہ دیا کہ یہ ذریعہ بھی ضائع ہو گیا. اب یہ تینوں ذرائع جو ہیں، سمجھنے کے، دیکھنے کے بصیرت کے ساتھ، سننے کے، تینوں ضائع کر دیے جس شخص نے. اس کے بارے میں کیا کہا سنو. فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مانند. ایسے انسان نہیں ہے یہ 2 ٹانگوں والے جانور، یہ جانوروں کی چپاؤں کی مانند ہیں. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، گمراہ ہیں. اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا اولئک هم الغافلون، دراصل ان کو ان کی غفلت لے ڈوبی ہے غافل لوگ، انہوں نے سبق نہیں لیا زندگی کا. اس لیے فرمایا کہ والعقل اصل دینی، لوگوں میرے دین کی جڑ عقل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دین کی جڑ عقل ہے، اس کی کوئی بات خلافی عقل نہیں ہے. اب آپ آگے دیکھو ایک اور مقام، کل قیامت کا دن ہوگا، حشر بپا ہو جائے گا، ساری مخلوق اولاد آدم جمع ہو جائے گی میدان حشر میں. آواز آئے گی. سورہ یاسین آیت 59 سے لے کر 62 تک کا مطالعہ کر کے دیکھیں. قرآن پڑھا کریں نا، اصل چیز تو قرآن ہے. پتہ چلے گا. حکم آئے گا جب سب دنیا مکس ہو گئی ہے، مکس ہے، مجمع مکس ہے، نیک و بد کٹھے ہیں، سب اٹھ کر قبروں سے آئے ہیں، میدان حشر میں اکٹھے ہو گئے. آواز آئے گی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور مجرموں علیحدہ ہو جاؤ. بس اتنی کافی. ایک جھڑکی لگے گی، 2 گروپ ہو جائے.
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ، خود بخود مجرم الگ ہو جائیں گے اس مجلس سے۔ اب فرمائیے اللہ کیا جواب فرمائے گا؟ کیا تمہارے سے میں نے یہ عہد نہیں لیا تھا؟ فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا؟ قرآن کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، شریعت الہامی کے ذریعے تمہیں یہ بات پہنچی نہیں؟ تمہیں خبر نہیں آئی؟ تمہیں بتانے والے نہیں آئے تھے؟ تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کیا کہ شیطان کی بندے بن کر لے جانا، شیطان کی بندگی نہیں کرنا؟ میں نے جان بوجھ کے لفظ عبادت چھوڑ کے بندگی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بندگی، عبادت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آدمی بندہ بن کر رہے، اس کے صبح و شام بندگی میں گزریں، یاد الہی میں گزریں، اسے چیتا نہ بھولے، انہوں رب دا چیتا نہ بھولے، پھر بندگی ہوندی ہے۔ اس لیے فرمایا شیطان کی بندگی نہیں کرنا، یہ تمہیں کہا گیا تھا۔ اور پھر ہوا کیا؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا سری دشمن ہے۔ وَأَنِعْبُدُونِي، میرے بندے بن کر رہنا، میرے غلام بن کر رہنا، میری عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، زندگی کا صحیح مسلک کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ بندہ بن کے رہنا۔ دو باتیں اب تک سامنے آ گئی، ایک اپنی خود شناسی، اپنے آپ کو پہچاننا، دوسرا یہ کہ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے عقل سے کام لو، اور عقل کو عقل اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت بہترین، بہت اچھا نور ہے، اس سے کام لو، اور اس سے وہ کام لو، اور اس سے وہ علم حاصل کرو جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجا ہے، وہ لو، اس کو استعمال کرو۔ اس لیے فرمایا ھذا صراط مستقیم۔ لیکن فرمایا ہوا کیا ہے؟ آج تم دنیا چھوڑ کر اس میدان حشر میں آ گئے ہو، تو ہوا کیا ہے؟ جو ہوا ہے پھر وہ بتایا اس آیت میں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم میں سے اکثریت کو شیطان گمراہ کر کے لے گیا، تم میں سے اکثریت کو، اقلیت کو نہیں۔ مخلصون ہون سامنے آ جائے گا کہ مخلصین کون ہوتے ہیں، چھانٹی ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں ہے، ابن کثیر نے اس کو نقل کیا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ دو۔ وہ عرض کریں گے یا اللہ کتنوں سے کتنے؟ اللہ فرمائے گا 1000 میں سے 999 جہنم کا حصہ دے دو، یعنی 1 فی 1000 آدمی بچے گا۔ اب اس روشوں کو آپ کی موجودہ معاشرے پر ڈال کر دیکھیں بھائی، حدیثیں پڑھنے کا یہ تو کوئی طریقہ نہیں کہ کتابیں پڑھ لی ٹھپ دی جان کر دی، یا ذرا اس حدیث کو معاشرے پر فٹ کر کے دیکھو، آج سروے کر کے دیکھو، تمہیں 1 فی 1000 آدمی بھی نہیں ملے گا جو واقعی اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزار رہا ہو، 1 فی 1000 بندہ نہیں ملے گا۔ یہ کیا ہو گیا؟ غلط حدیث ہے۔ فرمایا حصہ دو جہنم کا، اور یہاں یہی فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا، یہ خطاب اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن روز حشر۔ کیا سمجھے آپ کہ یہ نہیں ہوگا؟ یہ جس طرح فرما دیا گیا ہے ایسے ہی ہوگا، یہ تو طے ہو چکا ہے، یہ تو اصل میں طے ہو گیا، یہ تو قرآن میں جو کہہ دیا گیا ہے وہ لوہے پہ لکیر ہے، پتھر پہ لکیر ہے، یہ مٹنے والی نہیں ہے۔ پھر اگلی بات کیا کہی ہے بھلا؟ وہی جو میں نے پہلے عرض کر دی، اللہ فرمائے گا افلم تکونوا تعقلون، تم نے عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ اس وقت کہے گا تم نے عقل سے کام کیوں نہیں لیا؟ بھئی یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے نا کہ بالعقل اصل دینی، عقل میرے دین کی جڑ ہے، عقل میرے دین کی بنیاد ہے۔ وہ میرے بھائی، میرے دوست، یہ دل کی بات ہے، دل میں اتار اس بات کو، اس قرآن کے اندر ڈوب، اس قرآن کو پڑھ، چھوڑ دے دنیا کی کتاب میں، کچھ نہیں رکھا ہوا دنیا کی کتابوں میں۔ یہ جتنی ڈگریاں، یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ صرف حیوانی زندگی کی پرورش کے لیے ہے، یاد رکھنا۔ اس کے سوائے معیشت کا اور کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی معیشت کے لیے یہ سب کچھ۔ لیکن اگر دنیا کی معیشت کو ہم نے
بندہ خدا بن کر نہ کمایا، بندہ خدا بن کر استعمال نہ کیا تو نہیں چھوٹ سکتی. یہ بات ہے جو کہی گئی ہے. اسی لیے دل زندہ کرو. دل مردہ ہو گئے ہمارے، اثر ہی نہیں ہوتا. قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی طرف راغب ہی نہیں ہوتے. اگر میں یہ سوال کر دوں کہ بتاؤ سب لوگ یہاں بیٹھے ہو کتنے لوگ روزانہ قرآن پڑھتے ہو، ہاتھ کھڑے کرو، تو مجھے پتہ ہے جو ریشو نکلے گی. اس لیے میں کیوں سوال کروں گا؟ اس لیے کہ ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. امتیں جب برباد ہوتی ہیں تو ان کی دلوں کی، ان کی خون کو اپنی شناخت بھول جاتی ہے، تب برباد ہوتی ہے. انہیں اپنے آپ کی شناخت نہیں رہتی، ہم کون ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے دنیا میں، اقوام عالم میں. جب کوئی شخص، کوئی قوم اپنی حیثیت کو بھول جائے تو اس کی کوئی عزت دنیا کی قوموں میں نہیں رہتی. یہی حالت ہماری مسلمانوں کی ہو گئی ہے. مسلمان امت کا یہی حشر ہو چکا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اسی لیے کہتے ہیں، اقبال نے کہا دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. تیرا بحر پرسکون، تیرا بحر پرسکون ہے. حالانکہ اس میں تلاطم ہونا چاہیے نا. جو جوہر، جو پانی کھڑا ہو جائے بدبودار ہو جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اقبال نے یہی کہا ہے، تیرا بحر، تیرا سمندر، تیرا بحر پرسکون ہے. یہ سکون ہے یا افسون ہے؟ یہ سکون ہے یا افسون ہے؟ تجھے غلطی لگ چکی، تو اسے سکون سمجھ رہا ہے. یہ تو دراصل تیرے اوپر کوئی دھوکہ چل گیا ہے، تو شکار ہو گیا اس کا. جو پانی کھڑا رہ جائے، جس جوہر کا، تالاب کا پانی کھڑا جو بدبودار ہو جاتا ہے، جو چلتا ہے وہ باہم متلاطم ہو کر کے ایک دوسرے کو صاف کر دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں ترا بحر سکون ہے. یہ سکون ہے یا افسون ہے؟ نہ نہنگ ہے، نہ نہنگ ہے، نہ طوفان، نہ خرابی کنارہ. تیرا ساحل اتنا پرسکون ہو گیا کہ تیرا ساحل تیری جھٹکوں سے، تیری لہروں سے ٹوٹتا ہی نہیں ہے. تو نہنگ نہیں رہا، تو بہادر انسان نہیں رہا، تو موت سے ڈرنے والا ہو گیا ہے، موت سے لڑنے والا نہیں رہا، اٹھنے والا نہیں رہا. مومن کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کی بات کر رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں تو ضمیر آسمان سے ابھی آشنا نہیں ہے. تو ضمیر آسمان سے ابھی آشنا نہیں ہے. ضمیر آسمان کی جو انہوں نے کلمی اختیار کی ہے، یہ مطلب اس کا ہے کہ رفعت اور بلندی قوموں میں کس طرح حاصل ہوتی ہے، دنیا میں نام کس طرح پیدا ہوتے ہیں، تو اس سے بے خبر ہے، نا آشنا ہے. اس لیے کہ تجھے خود فراموشی کی بیماری کھا گئی، تجھے اپنی شناخت نہیں رہی. اس لیے کہتے تو ضمیر آسمان سے ابھی نا آشنا نہیں ہے. نہیں بے قرار کرتا تجھے غمزہ ستارہ. تجھے یہ ستاروں کے حرکات ابھارتی نہیں ہیں کہ تو بھی اسی طرح اپنے سفر پر مہد سفر ہو جا. میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف میں نے 2 باتیں، چھوٹے چھوٹے جملے، المعرفۃ راس مالی والعقل اصل دینی، یہ 2 باتیں میں نے عرض کی. ان کی تھوڑی سی تشریح کی، جتنا وقت تھا اتنی کر دی. اب اس کا جواب بہت لمبا دیا ہے آپ نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں زندگی کے حقائق کو بند کر دیا ہوا ہے. کاش لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے، قرآن پڑھتے. یاد رکھو نبی کی سیرت کی اصل کتاب قرآن ہے، اور دوسرے نمبر پر حدیث ہے. کوئی دنیا کی دیگر کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. یہ تو باقی چیزیں تو ذیلی چیزیں ہیں، ضرورت کے وقت ہیں بس. اصل بنیاد یہ ہے، اس کو پڑھو جس سے ہم بیگانہ ہو چکے ہیں. اور ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، اقبال نے ایک جگہ کہا، ہم دین کس کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ جھنڈیاں لگانے کو، یہ نعرہ بازی کرنے کو، اس کو دین سمجھ لیا ہم نے. ٹرالیوں پہ چڑھ کر نعرے لگانے کو دین سمجھ لیا تم نے. نعتیں پڑھنے کو دین سمجھ لیا. تمہیں کس نے کہا ہے کہ یہ حکم دیا گیا ہے تمہیں؟ اس لیے وہ اقبال نے کہا ہے، تم درویشی کہاں سے لے آئے ہو، فقیری کہاں سے لے آئے ہو؟
تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، مرنے والی امتوں کا یہی ہے عالم پیر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔